الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد. معمر بزرگ صدر محفل جناب چودھری میر محمد صاحب اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے رہنما افراد ارباب فضل و کمال، ہجوم بلبل ہوا کیا جب گل نے جمال پیدا. ہجوم بلبل ہوا کیا جب گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا. موت کی دردناک تحریریں خاک کی گود میں نہفتہ ہیں، مرقدوں کے خاموش پہلو میں شعلہائے حیات خفتہ ہیں. تیرے وجود کی ٹھنڈک سے ہرا بھرا تھا گلستان، تیرے وجود کی ٹھنڈک سے ہرا بھرا تھا گلستان. محفل سے اٹھ کے رونق محفل کہاں گئی، وہ پاکیزہ روح کہاں گئی، سارا چمن مرجھا گیا. کھل اے زباں نشمہ کہ کچھ ماجرا کیا ہے. حضرات، مسعود چودھری کی زندگی پر جب میں غور کرتا ہوں تو سچائی یہ ہے کہ وہ محبوب من اللہ شخصیت تھی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کمال آدمی کسب سے، محنت سے، سٹرگل سے حاصل کرتا ہے، اور یقیناً محنت سے انسان بوجھ کچھ حاصل کرتا ہے. لیکن انسانی محنت، جدوجہد، کوششوں کی بھی حدیں متعین ہیں. میں اس شخص کے گوناگوں اوصاف پر جب نظر ڈالتا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج کے لیے وہ عطیہ خداوندی تھے. مسعود چودھری، ان کا بچپنا جو ہم نے سنا، ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا، اگرچہ بڑھاپا مانن ان پر نہیں آیا، عمرن تو آیا لیکن مانن ان پر بڑھاپا نہیں آیا. جو آدمی کچھ کرتا رہے گویا وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ جوان ہوتا ہے. لیکن ان کی جوانی اور بڑھاپا جو دیکھا سنا، اور ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی نشست، ان کی برخاست، ان کے ادارے، ان میں مشترک چار چیزیں تھیں. ان کی جوانی میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں، ان کی سوچ میں نمبر 1 کمال تھا. نمبر 2 انتہا درجے کی نفاست تھی. نمبر 3 انتہا درجے کی مقصدیت تھی. اور نمبر 4 انتہا درجے کی معنویت تھی. اور نمبر 4 جہاں وہ شخص رہا حرف آخر بن کر رہا، اپنی انفرادیت کا سکہ ہی نہیں بٹھایا، جھنڈے گاڑ کے رکھ دیے. چودھری مسعود کی چاہت اور چودھری مسعود کا پیغام، یہ دو باتیں میں امانتاً آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کوشش کروں گا مکرر کوئی بات سامنے نہ آئے. ان کی چاہت کیا تھی؟ ہمارے بزرگ ادیب فاضل عالم جناب چودھری نذیر قریشی صاحب کو آپ نے سنا. مسعود صاحب کے انتقال کے فوراً بعد انہوں نے ایک بیان دیا، ایک تعزیتی گفتگو کی. ان میں انہوں نے ایک جملہ کہا جو مسعود صاحب کی چاہت کی عکاسی تھی اور 100% تھی. انہوں نے کہا مسعود چودھری ہر شخص کو باوقار زندگی جیتے ہوئے دیکھنے کا متمنی تھا. مجھے ان کا وہ جملہ حرز جہاں بنا لیا میں نے. مسعود چودھری کہ ہاں وہ کمالات کا دوست تھا، وہ پستی کا، پسماندگی کا، سستی کا، کاہلی کا دشمن تھا، اور وہ ضیاء وقت کا بڑا سخت جو ہے مخالف تھا. میری آخری سے پہلی جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، جس میں میرے ساتھ ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا، مسعود صاحب نے مسلسل 3 گھنٹے گفتگو کی.
مولانا ابوال کلام آزاد کی 1946 کی ایک تقریر کو لے کر اور ملک کے مخصوص حالات کو سامنے رکھ کر کے اس لمبی گفتگو کے بعد آخر میں انہوں نے فرمایا کہ باوقار، باعظمت، باعزت جینے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے ہمیں۔ پہلا کام اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ دوسرا کام اعلیٰ تعلیم، یہ ہماری آئندہ ضمانت ہے باوقار نسلوں کے زندہ رہنے کے لیے۔ اور چوتھا کام انہوں نے کہا کہ آپسی میل جول، اختلاط اور دوسروں کے ساتھ صلح حدیبیہ، یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک پیغام تھا۔ اسی طرح مسعود چودھری کی چاہت اور پیغام کیا تھا؟ خلیل بانڈے صاحب پنچ کے ایک نوجوان ہیں، حضرت مولانا غلام قادر صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے ایک پروگرام میں مسعود صاحب کو مدعو کیا۔ وہ گفتگو نوجوانوں کو ضرور سننی چاہیے۔ مسعود چودھری چلے گئے، ہم ان کا ماتم کریں، مرثیے پڑھیں، قصیدے پڑھیں، یہ میرے نزدیک کوئی زیادہ بامانہ چیز نہیں، ہم ان کے پیغام کو لیں۔ مسعود چودھری نے اپنے خطاب میں کہا، نوجوانوں میری چاہت یہ ہے جہاں میں ہوں وہاں تم ہو، بلکہ یہاں سے تم اوپر ہو، اور ریکارڈ یہ چیز موجود ہے۔ پھر کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو مسعود چودھری صاحب نے اپنے اس خطاب میں فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے، اس کی بڑی تفصیلیں جو انہوں نے کی۔ فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے۔ فرمایا کوئی بیل خواب نہیں دیکھتا کہ مجھے کار خریدنی ہے، کوئی گدھا خواب نہیں دیکھتا کہ مجھے 2 منزلہ مکان بنانا ہے، کوئی اور جانور خواب نہیں دیکھتا کہ مجھے قوم کو لیڈ کرنا ہے۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواب آپ کی منزل حاصل کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں بہت درد دل سے اور خطہ بھر کے ارباب فضل و کمال سے کہوں گا کہ توجہ۔ فرمایا کہ سقراط کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں عالم فاضل بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کل میرے پاس آنا۔ وہ دوسرے دن آیا نوجوان، تو سقراط صاحب گھر پر نہیں تھے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا ادھر دریا کی طرف گئے ہیں۔ تو وہ نوجوان بھی ڈھونڈتا پہنچا تو ایک تالاب بھی اس کے لیے زیادہ مناسب نہیں، اور چودھری صاحب نے بھی ڈاب کا لفظ استعمال کیا اور نوجوانوں سے پوچھا کہ تم ڈاب جانتے ہو کہ جس کا پانی تھوڑا سیاہ ہو؟ تالاب کا پانی کی دوسری نوعیت ہوتی ہے۔ کہا وہ وہاں تھا سقراط، اور نوجوان پہنچا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں، میں فاضل عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو سقراط نے اسے پکڑا اور 2-3 ڈبکیاں دی، اور اس کے بعد اس کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد کہا، وہ تو بیچارہ رنجیدہ ہو گیا اور کہا آپ نے اچھا فاضل عالم مجھے بنانے لگے تھے، مجھے تو آپ مارنے لگے تھے۔ کہا نہیں، جب یہ تمہاری پوزیشن تھی تو تم سوچ کیا رہے تھے؟ شادی کا سوچ رہے تھے، دوستوں کی مجلسوں کا سوچ رہے تھے، کوئی مال و دولت کمانے کا سوچ؟ کہا نہیں، میں سوچ رہا تھا بس زندگی بچ جائے۔ کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے، اگر تم صاحب کمال بننا چاہتے ہو تو یکسو ہو کر کے اپنا نشان منزل طے کرو، اور ساری دائیں بائیں کی چیزیں چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ محترم، مسعود چودھری ایک تحریک ہے، اور ان کا تذکرہ بھی ایک تحریک ہے۔ یہ مجلس ہماری سول سوسائٹی نے ہماری مشاورت سے اس لیے قائم کی۔ فاتحہ کہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی ہم نے پڑھی انفرادی اجتماعی طور پر، اور وہ ایک سلسلہ رہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ چودھری مسعود کے پیغام کو ہر فرد اپنے اندر لے، ہر برادری اسے لے، ہر ادارہ اسے اس پیغام کو لے، اور واقعتاً جس طرح انہوں نے اپنی انفرادیت کے، عظمت کے
کمال کے جھنڈے گاڑے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. میں اس جملے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ اب ایسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے. ہر انسان میں صلاحیتیں ہیں. تو یہ مسعود چودھری کا پیغام ہے. وہ آنے والی نسلوں کو باوقار جینے کا ایک عملی پیغام دے کر گئے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو سے ختم کرنے سے پہلے کہوں گا، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا. اور یاد رکھیں، محبت جسے بخش دے زندگانی، محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں ختم موت پر اس کی کہانی. شخص مرتا ہے، شخصیات اور اس کے کارنامے نہیں مرتے. اور جذبات کا عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی. یہاں میرے سامنے افراد نہیں بیٹھے ہوئے، ایک ایک فرد، ایک ایک ادارہ ہے. میری مؤدبانہ درخواست رہے گی کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اتنے علماء اور فضلاء کے بھرپور مجمع سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے. ہماری چاہت ضرور ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ ارباب بصیرت ہیں. آنے والے تمام ہی مقررین اور خطبہ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایک بھی لفظ مکرر نہ آئے اور وقت کا ایک سیکنڈ منٹ بھی ضائع نہ ہو. اور اس گستاخی پر معافی بھی.